سید یا حبیب اللہ شرح تہذیب کا متن جو ہے میں نے یہ لکھ دیا ہے، اس کو آج پڑھنے والے ہیں۔ یہ مکتبۃ المدینہ کی جو چھپی ہوئی کتاب ہے شرح تہذیب، اس کا صفحہ نمبر 113 ہے۔ صفحہ نمبر 110 کے اوپر یہ متن شروع ہو رہا ہے۔ والکلیات خمس، کلی کہتے ہیں نفس جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی نہ ہو، اس کو کلی کہتے ہیں۔ اب اس کے خارج میں دیکھیں گے کہ اس کے افراد کتنے ہیں، کیا ہیں، تو اس کلی کے خارج کے افراد کے لحاظ سے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ یا یہ کلی بنے گی، یا یہ بنے گی، یہ پہلی کو کہتے ہیں جنس، وہ ہم نے پڑھ لی۔ اب دوسری ہے نو کسے کہتے ہیں؟ یہ نو ہو گئی، ایسی کلی ہے جس کے افراد متفقین بالحقائق ہوں، یعنی جو متفقین بالحقائق پر ما ہوا کہ جواب میں بولے جائے، جس طرح کہ زید، عمر، بکر، یہ ان کی حقیقتیں ایک ہیں۔ زید کی حقیقت ہے حیوان ناطق، بکر کی حقیقت ہے حیوان ناطق، سب کی حقیقتیں ایک ہیں۔ تو ان پر ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے، زید، عمر، بکر، ما ہم، یہ کیا ہیں؟ جواب میں انسان بولا گیا، تو پتہ چلا جو متفقین بالحقائق پر بولی جائے جو کلی، اس کو کہتے ہیں نو کی ایک طرف یہ ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایک مہیت ہو، دوسری مہیت ہو، اس مہیت کا غیر یعنی دوسری مہیت ہو، ان دونوں پر ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے اور جواب میں اس ماہیت کی جنس واقع ہو تو اس ماہیت کو نو کہیں گے۔ لیکن جو پہلی تعریف ہے اس کو نو حقیقی کہتے ہیں، جو دوسری تعریف ہے اس کو نو اضافی کہتے ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ یعنی جو بھی نو حقیقی ہوگی وہ نو اضافی ہوگی، ضروری ہے؟ نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ ان کے درمیان عام خاص من وجہ والی نسبت ہے۔ کس طرح عام خاص من وجہ کہتے ہیں؟ جہاں پر 2 مادے اشتراکی ہوتے ہیں اور ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے۔ یعنی کئی جگہ ایسیاں بھی آ جاندی ہیں جتھے ایک کلی پائی جاندی ہے دوسری نہیں پائی جاندی، اور کئی جگہ ایسے بھی آ جاندی ہیں کہ جتھے دوجی کلی پائی جاندی ہے پہلی نہیں پائی جاندی۔ لہذا پتہ لگا عام خاص من وجہ دے اندر کدی 2 چیزاں جمع ہو جاندی ہیں اور کدی علیحدہ یعنی ایک ہوندی ہے دوجی نہیں ہوندی، دوجی ہوندی ہے پہلی نہیں ہوندی۔ تو عام خاص من وجہ دے اندر ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے اور 2 مادے اشتراکی ہوتے ہیں۔ تو دونوں کلیاں دے درمیان یعنی نو اضافی اور نو حقیقی اور نو اضافی دے درمیان عام خاص من وجہ دی نسبت ہے کہ ایک مقام ایسا آئے گا، ایک فرد ایسا آئے گا جس نو حقیقی سچی آئے گی لیکن نو اضافی نہیں آئے گی۔ ایک فرد ایسا بھی آ جائے گا کہ نو اضافی اس کے اوپر سچی آئے گی لیکن نو حقیقی سچی نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر انسان ہے۔ اب انسان یہ وہ کلی ہے جو متفقین پر بولی جاتی ہے۔ زید، عمر، بکر اس کے افراد ہیں، ان پر ماہم کے ذریعے سوال کیا جائے، ماہم زید، عمر، بکر، ماہم، جواب میں انسان بولی جائے۔ پتہ لگا پہلی طریق اس کے اوپر سچی آ گئی، انسان کے اوپر، دوسری بھی سچی آئے گی۔ کیوں؟ انسان کے ساتھ اور میت ملا ہو، فرس، الانسان والفرس ماہما، یہ کیا ہیں؟ جواب میں اس ماہیت کی جنس واقع ہوگی، کیا؟ حیوان، یہ انسان کی جنس ہے۔ تو پتہ لگا یہ نو اضافی بن گئی، دوسری طریق بھی انسان کے اوپر سچی آ گئی، پہلی بھی سچی آ گئی، لہٰذا یہ مادہ اجتماعی ہو گیا انسان کے اوپر۔ اور حیوان اس کے اوپر پہلی طریق سچی نہیں آ سکتی، کیوں کہ پہلی وہ ہے جو متفقین پر بولی جائے۔ حیوان متفقین پر نہیں بولی جاتی، مختلفین پر بولی جاتی ہے۔ زید، عمر، بکر والفرس والغنم پر بولی جاتی ہے کہ یہ کیا ہیں؟ جواب میں حیوان آتا ہے۔ تو پتہ چلا پہلی طریق اس کے اوپر سچی نہیں آتی، دوسری آتی ہے۔ کیوں؟ حیوان کے ساتھ شجر لگاؤ، دوسری ماہیت لگاؤ، الحیوان والشجر معہما، جواب میں اس کی جنس واقع ہوگی جس میں نامی، تو یہ دوسری طریق اس کے اوپر سچی آ گئی۔ پتہ لگا اب ایک مادہ اشتراکی پایا گیا، کون سی؟ نو اضافی پائی گئی یہ والی، لیکن نو حقیقی نہیں پائی گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ نو حقیقی پائی جائے، نو اضافی نہ پائی جائے۔ جس طرح کہ نقطہ، یہ متفقین، یہ نقطہ ہے، اس کے یہ افراد ہیں، متفقین ہیں، ان کی حقیقتیں متفق ہیں، ان پر یہ نقطہ بولا جاتا ہے، لیکن یہ نو اضافی نہیں ہے۔ کیوں؟ نو اضافی کہتے ہیں 2 میتوں پر سوال کیا جائے اور اس کی جواب میں جنس واقع ہو، تو نقطے کی تو جنس ہے ہی نہیں۔ جب اس کی جنس ہی نہیں ہے تو پھر جنس جواب میں واقع کیسے ہو سکتی ہے؟ جب جنس جواب میں واقع نہیں ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ہماری جو شرط تھی وہ نہیں پائی جا رہی کہ 2 میتوں کو اکٹھا کریں اور جواب میں ان ما ہوا کے ذریعے سوال کریں، جواب میں اس ایک میت کی جنس واقع ہو، تو یہاں پر یہ جنس اس کی ہے ہی نہیں نقطہ کی، تو واقع کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا نقطہ کے اوپر پہلی تعریف نو حقیقی والی تو سچی آ گئی، متفقین پر بول جاتی ہے، لیکن دوسری نہیں آئی۔ لہٰذا نقطہ کے اندر نو حقیقی ہے، نو اضافی نہیں ہے، اور حیوان کے اندر نو اضافی ہے، نو حقیقی نہیں ہے۔ یہ 2 مادے اشتراکی ہو گئے، انسان کے اندر دونوں جمع ہو گئے کہ انسان نو حقیقی بھی ہے، نو اضافی بھی ہے۔ ترجمہ: دوسری قسم یعنی کلیات خمسہ میں سے دوسری نو ہے، اور وہ نو بولی جاتی ہے ایسے کثیرین پر جو متفقین بالحقائق ہیں۔ کب بولی جاتی ہے؟ ما ہوا کے جواب میں۔ یہ ہو گئی پہلی تعریف، یہ والی نو حقیقی۔ اب دوسری: اور تحقیق کبھی نوع
تکی کبھی نو بولی جاتی ہے ایسی ماہیت پر، آگے جس ماہیت پر اور اس ماہیت کے غیر پر، یہ والا اس ماہیت کے غیر پر بولا جائے، کون؟ جنس بولا جائے، یہ جنس بولی جائے، کب بولی جائے؟ ما ہوا کے جواب میں۔ تو یہ دوسری تعریف ہو گئی۔ اب یہ جو دوسری ہے، ہوا یہاں پر مقدر مانیں گے دوسری، اور وہ دوسری تعریف خاص ہے اضافی کے نام کے ساتھ، یعنی نوع اضافی۔ اور جو پہلی ہے، جس طرح کہ پہلی یعنی یہ والی، یہ خاص ہے حقیقی کے نام کے ساتھ، یعنی نوع حقیقی۔ اور ان دونوں کے درمیان، اس کے اور اس کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہے۔ کیوں؟ ان دونوں کے، اس کے اور اس کے، انسان پر سچانے کی وجہ سے، اور ان دونوں کے حیوان اور نقطہ میں متفارق ہونے کی وجہ سے، جدا جدا ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے حیوان کے